الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 8 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا کہ یہاں سے واقعہ خضر شروع ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے واضح کر دی تھی کہ خضر کا نام قرآن میں نہیں آیا، یہ ایک روایت میں بیان ہوا ہے، اسی سے ہمارے ہاں اس کی شہرت ہو گئی۔ واقعہ جس طریقے سے بیان ہوا ہے، اگر اس کو الفاظ کے لحاظ سے دیکھیے تو یہی لگتا ہے کہ جس طرح حوادث پیش آتے ہیں، ہم واقعات سے دوچار ہوتے ہیں، جو معاملات ہم پر گزرتے ہیں، اسی طرح کی ایک چیز یہ بھی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل رہے تھے، اس طرح وحی آ گئی۔ ہم بتاتے ہیں کہ ہجرت کا معاملہ اس طرح پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سوانح، اور اسی طرح دوسرے پیغمبروں کی سیرت، سوانح کے معاملات اسی طرح بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ تاریخی واقعات ہوتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ پیغمبروں کو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں یا دکھائی جاتی ہیں، ان کا بھی ہے۔ ہم جب کسی پیغمبر کی سیرت بیان کریں گے تو اس میں جس طرح دنیوی زندگی میں پیش آنے والے واقعات بیان ہوں گے، اسی طرح سے اگر ان پر کوئی چیز وحی کی گئی ہے یا ان کو کوئی مشاہدہ کرایا گیا ہے، اسے بھی بیان کیا جائے گا۔ وہ پیغمبر کی سیرت ہے، اور پیغمبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخصیت کو مخاطبت کے لیے منتخب کر لیا، اس کا انتخاب کر لیا گیا ہے، اور اسے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اس تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، قرآن مجید نے سورہ شورى میں اس کا خلاصہ کر دیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے باطن میں خیال بولتا ہے، جس کو ایک شاعر نے بیان کیا ہے کہ کاندراں بے حرف میں رویت کلام۔ ہمیں خوابوں میں اکثر اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ ہم کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں اور کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں لفظ نہیں بلکہ خیال بولتا ہے۔ یعنی جیسے میں بات کر رہا ہوں یا کوئی دوسرا مجھے جواب دے رہا ہے، تو یہاں خیال نے الفاظ کی صورت اختیار کی اور الفاظ پھر آواز بن کر نکلے۔ لیکن خواب میں یا رویا میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں الفاظ آواز بن کر نہیں نکلتے، خیال بولتا ہے، یعنی بولتا ہے، ہم سنتے ہیں، اس کو مطلب سمجھتے ہیں، اور بالکل ایسے ہی جب اٹھتے ہیں تو اگر کوئی باتیں ہوئی ہوں تو ان کو دہرا سکتے ہیں اگر وہ یاد رہ جائے۔ یہ بات میں نے کی، یہ جواب ملا، فلاں نے جواب دیا۔ لیکن اگر کبھی غور کر کے دیکھیں اور پیچھے پلٹ کے یاد کریں تو اس میں آوازیں نہیں سنی گئی ہوتی جیسے کہ اب سنی جاتی ہیں۔ اس میں خیال نے ایک زبان اختیار کی ہوتی ہے جو سنی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے، لیکن اس میں آواز نہیں ہوتی۔ ایک چیز یہ ہے، انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اس طریقے سے بھی کسی چیز کو سن لیتا ہے۔ اسی کو اصطلاح میں وحی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں
اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیج کر یا خود ایسے ہی خیال پر اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر خیال بولنے لگ جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ باقاعدہ آواز کے ساتھ کوئی چیز سنی جاتی ہے۔ اسی کو سورہ شورى میں اس طرح واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے کے پیچھے سے، یعنی کوئی حجاب ہوتا ہے، جیسے درخت کو اللہ تعالیٰ نے پردہ بنا لیا سیدنا موسیٰ سے گفتگو کے لیے، حجاب کے پیچھے سے آواز آتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ آواز اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ہم کوئی آواز سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بندے سے بات کرتے ہیں اور بندہ اس کو سن لیتا ہے۔ اس کی حقیقت سمجھنی ہو تو سیدنا موسیٰ کو جب نبوت دی گئی کیا مکالمہ ہوا وہ قرآن نے نقل کر دیا ہے، پورا مکالمہ نقل کر دیا ہے، اس میں کوئی اجنبیت ان کو محسوس نہیں ہوئی۔ وہ جواب دے رہے ہیں، سوال سن رہے ہیں، ان کو ہدایت کی جا رہی ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ذمے کیا کام لگایا گیا ہے، اس میں انہیں جو مشکلات درپیش ہیں ان کو انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے، ان کا حل بتایا گیا ہے۔ تو جیسے مکالمہ ہوتا ہے ویسے ہی مکالمہ ہو گیا ہے۔ لیکن دوسری صورت جس طرح کہ میں نے عرض کیا خیال کے متکلم ہو جانے کی ہوتی ہے، خیال بولتا ہے، اس میں حروف اور آوازیں نہیں ہوتی، لیکن بولنے والا بولتا ہے اور سننے والا سنتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا طریقہ بھی پیغمبروں کو تعلیم دینے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، وہ اراد کا طریقہ ہے۔ اراد کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی بات ہے اور نہ کوئی پیغام دیا گیا ہے، بلکہ حقیقت دکھائی جا رہی ہے، یعنی مشاہدہ کرا دیا گیا ہے۔ یہ اراد پھر دونوں طریقوں سے ہوتی ہے، یعنی جس طرح میں اس وقت بیٹھا ہوں اسی طریقے سے مناظر آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی دو بڑی نمایاں مثالیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مجھے اسراء کا رویا دکھایا گیا اور میں نے صبح بیان کیا کہ مجھے بیت المقدس لے جایا گیا ہے، تو لوگوں نے اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ جس مجلس میں یہ بات بیان ہو رہی تھی اس میں قریش کے کچھ زعماء بھی تھے۔ جب انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے تو مجھے گھبراہٹ ہوئی۔ رویا کے معاملات اس طرح نہیں ہوتے کہ ایک ایک چیز کو اپنی مرضی سے یا اپنی توجہ سے دیکھا ہوتا ہے، وہاں تو جو دکھایا جائے، اور رویا میں ہم ایک عمومی مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر یہ کمرہ رویا میں دکھایا گیا ہے تو کیا یہ ضرور ہے کہ اگلے دن اگر پوچھا جائے تو آپ گن کے دکھا سکیں کہ یہاں کتنی جالیاں لگی ہوئی ہیں؟ انہوں نے اسی طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ پیش نظر یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا جائے۔ تو حضور نے بیان فرمایا ہے کہ جب میرے اندر کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، وہ چیزیں گزر گئیں، اس وقت اگر ذہن میں تھیں بھی تو اب یہ جزیات پوچھیں گے تو میں کیسے بیان کروں گا؟ تو میرے سامنے وہ منظر آنے لگ گیا، یعنی دوبارہ گویا ایک طرح سے اراد شروع ہو گئی۔ اب جہاں سوئے ہوئے نہیں ہیں، رویا کا عالم نہیں ہے، اسی طرح چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ میں اس کو دیکھتا جاتا تھا، جو سوال وہ کرتے تھے اسی طرح کا منظر سامنے آ جاتا تھا اور میں اس کو بیان کرتا چلا جاتا تھا۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک قدم آگے بڑھے اور ایسے لگا جیسے آپ نے آگے بڑھ کر کوئی چیز ہاتھ میں لے لی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے بتایا کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوا مجھے جنت دکھائی گئی، گویا اس وقت سامنے آ گئی۔ یہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ سوئے ہوئے ہیں یا نیند کا عالم ہے، بیداری میں وہ سامنے آ گئی ہے، اور فرمایا کہ ایسی حقیقی تھی کہ اس کا ایک خوشہ
مجھے لگا کہ میں توڑ سکتا ہوں، چنانچہ میں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، یعنی اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی۔ یہ ایک پہلو ہے اراد کا، یعنی چیز دکھائی گئی اور جیسے ہم آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے دکھا دی گئی۔ اس کا دوسرا پہلو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی چیز یا کوئی مشاہدہ رویا میں ہوتا ہے، رویا میں کوئی چیز دکھائی جاتی ہے، یعنی پیغمبر سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر دکھا دیا جاتا ہے، وہ بھی بالکل واقعہ ہے، یعنی پیغمبر کے خواب رویا صادقہ ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، ان میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، اس میں نہ شیطان کی در اندازی کا کوئی سوال ہوتا ہے نہ نفس کی در اندازی کا کوئی سوال ہوتا ہے، لیکن وہ تمثیل کے انداز میں دکھائے جاتے ہیں، لہٰذا محتاج تعبیر ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف میں اس کو قرآن نے واضح کیا ہے کہ پیغمبروں کو جو رویا دکھائے جاتے ہیں یا ان سے متعلق لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں، اگر وہ ان سے متعلق ہو کر کوئی نتیجہ پیدا کرتے ہیں تو سب سچے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ کا خواب بھی سچا تھا، نانپس کا خواب بھی سچا تھا، جو شخص ان کے ساتھ شراب پیش کرنے والا گرفتار تھا، زندہ میں تھا، اس کا خواب بھی سچا تھا، اور سیدنا یوسف کا خواب جس سے ابتدا ہوئی ہے کہ ابا جان میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو یہ سب سچے خواب ہیں، لیکن یہ محتاج تعبیر ہے، یعنی ان کی تعبیر کی جائے گی۔ تو جب اس طریقے سے سوئے ہوئے نیند میں کوئی چیز دکھائی جاتی ہے تو وہ واقعہ بھی ہو سکتی ہے اور تعبیر بھی کی جا سکتی ہے، بالعموم وہ محتاج تعبیر ہی ہوتی ہے۔ یہ تمہید میں نے یہ سب باتیں اس لیے عرض کی کہ پچھلی دفعہ میں نے یہ عرض کر دیا تھا، یہ واقعہ جو آگے بیان ہو رہا ہے یہ واقعہ رویا بھی ہو سکتا ہے اور یہ حقیقی واقعہ، یعنی ایسے ہی ایک چیز پیش آئی، سیدنا موسیٰ گئے، کسی سے ملے، جو کچھ آگے بیان ہو رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رویا کا واقعہ۔ چنانچہ پھر میں نے اس کی دلیل میں یہ بات بیان کی ہے، اسرا کا رویا بالکل اسی طرح بیان ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو کہ یہ واقعہ خواب کا واقعہ ہے۔ لوگ اسی وجہ سے اس میں آج تک بحث کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ واقعے کو پڑھیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس پوری آیت کو پڑھ جائیے، عربی زبان میں پڑھ جائیے، اس کا ترجمہ کیجئے، آگے تک پڑھیے، ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو واقعہ جب قرآن نے بعد میں اسی سورہ میں بتایا کہ عالم بیداری کا واقعہ نہیں تھا بلکہ رویا تھا، خواب دکھایا گیا تھا، اگر قرآن آگے نہ بتاتا تو کوئی شخص بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ رویا ہے۔ بیان اسی طرح کیا جاتا ہے۔ کیوں ایسے بیان کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعات ہی ہوتے ہیں، یعنی محتاج تعبیر ہوتے ہیں لیکن واقعات ہی ہیں، ان میں اس صراحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان آنکھوں سے کوئی چیز دکھا دی یا سوتے میں دکھا دی، اللہ دکھا رہا ہے، تو اس کو میں نے اسی لیے اراد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی پیغمبروں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ جس طریقے سے وحی کے معاملات ہیں، یعنی ایک چیز سنوائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اس کی صورتیں بیان کر دیں، اسی طرح کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، یہ اراد ہے، اور دکھانے میں دونوں طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ بیداری میں منظر سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، سورہ نجم میں دیکھیے، وہاں بیداری کے عالم میں راستہ چلتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا ہے، جبریل اسی طرح یعنی اپنی اصل صورت میں سامنے آئے ہیں۔ یہ اراد کا ایک پہلو ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ خواب میں دکھا دیا جائے۔ دونوں چونکہ واقعہ ہوتے ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے وقت یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ بتائیں کہ یہ رویا ہے یا یہ بیداری میں دکھایا گیا ہے۔ البتہ کسی آگے بحث میں اگر اس کی حقیقت بیان کرنا ہو تو بتا دیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے، یہ واقعہ یعنی اب جو واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ میں عرض کر چکا کہ یہ واقعہ یہاں سیاق کے لحاظ سے یعنی کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے، صبر و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صورتحال قوم سے درپیش ہے اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اب ہجرت کا اذن نہیں ملتا، جب تک نہیں ملتا صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے، اور انتظار کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پر اعتماد رہے کوئی چیز مؤخر کی جا رہی ہے تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہو، اللہ کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں اور کیوں ان حکمتوں کو سمجھنے میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، یہ واقعہ اس حقیقت کی وضاحت کے لیے سنایا گیا ہے۔ میں نے لکھا یہ واقعہ عالم رویا کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ واقعہ سیدنا موسیٰ کا واقعہ یہ ان کا ایک خواب، ایک رویا بھی ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے رویا چونکہ بالحق ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی غلطی کا سوال نہیں ہوتا، محتاج تعبیر ہوتے ہیں، لیکن اس میں نہ شیطان کی دراندازی کا کوئی سوال ہے نہ نفس کی دراندازی کا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے بالحق ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے رویا چونکہ بالحق ہوتے ہیں یعنی برحق ہوتے ہیں، اس لیے قرآن اور بائبل دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات بالکل اسی طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں جس طرح عالم بیداری کے واقعات بیان ہوتے ہیں، کیونکہ برحق ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب ان کو بیان کرتے ہیں، قدیم صحائف میں بھی بعض بیانات ہیں اور قرآن میں بھی، تو ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں جس طرح کہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے دیکھیے تو دونوں چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، بیداری میں دکھائی جائیں تب بھی واقعہ ہے اور رویا میں دکھائی جائیں تب بھی واقعہ ہے، تو وہ اس میں صراحت کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور بیان کر دیتے ہیں۔ دونوں سے معلوم ہوتا ہے یعنی قرآن اور بائبل کہ بعض اوقات بالکل اسی طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں جس طرح عالم بیداری کے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں دیکھیے تو واقعہ اسرا اسی طرح بیان ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہی اس واقعے کے بیان سے ہوئی ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ اب ان الفاظ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کیسے لے گئی، واقعی بیان ہوتا ہے۔ سورہ پڑھتے چلے جائیے تو آگے جا کے بیان کیا ہے کہ یہ رویا تھا، وہاں جا کے اگر اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے، اور وہ بیان بھی اس لیے نہیں کیا کہ یہ بتانا تھا، نہیں، وہ ایک مسئلہ زیر بحث آ گیا جس میں حوالہ دینا تھا، تو وہاں یہ بیان کیا ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي ارینک، اس طرح بیان کر دیا ہے کہ ہم نے جو رویا آپ کو دکھایا اس کا اوپر بیان ہوا ہے، اس کو ان لوگوں نے فتنہ بنا لیا، اس طرح ذکر کرنا پڑا ہے تو پھر اس کی حقیقت واضح ہو گئی۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں دیکھیے تو واقعہ اسرا اسی طرح بیان ہوا ہے، مگر آگے اسی سورہ میں قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک رویا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، تاہم اسے، یعنی یہ جو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، تاہم اسے اگر عالم بیداری ہی کا واقعہ مانا جائے، دونوں احتمالات ہیں، یعنی یہاں چونکہ قرآن نے تصریح نہیں کی اس لیے دونوں امکانات ہیں، یہ واقعہ ہو یا یہ رویا ہو، دونوں، اس میں ہر شخص اپنی ترجیح قائم کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی ترجیح بیان کر دی ہے، تاہم میں دوسرے احتمال کی نفی نہیں کرتا۔ تاہم اسے اگر عالم بیداری ہی کا واقعہ مانا جائے تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پھر وہی ہو سکتی ہے۔ اس میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کا ذکر ہوا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مجمع البحرین، جہاں دو دریا مل جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں 5 دریا ایک جگہ مل جاتے ہیں، تو دو دریا جہاں ملتے ہیں مصر میں اور سوڈان میں، اس علاقے میں، اس کو مجمع البحرین کہتے ہیں، اوپر یہی لفظ آیا ہے۔ تاہم اسے اگر عالم بیداری کا واقعہ مانا جائے تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پھر وہی ہو سکتی ہے، یعنی اگر یہ واقعہ جس طرح ہماری دنیا ہے اس میں پیش آیا ہے، یہ رویا نہیں ہے، اس میں جس مجمع البحرین کا ذکر ہوا ہے، یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، ظاہر ہے پھر وہ مسئلہ بنتی ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ یعنی سیدنا موسیٰ مصر میں رہے، وہ بعد میں وہاں سے نکل آئے، صحرائے سینا میں قیام کیا، 40 سال اس میں گزارے، فلسطین تو وہ پہنچ نہیں سکے، یہ واقعہ کب پیش آیا اس کے کوئی آثار نہیں ملتے، بائبل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو پھر
یہ جو مجمع البحرین ہے یہ کیا ہے، کس علاقے کا ذکر ہے، کہاں یہ معاملہ پیش آیا؟ آپ رویا مان لیجئے تو ان میں سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، کسی سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو واقعہ مانا جائے تو پھر یہ قیاس کرنا پڑے گا کہ کہاں پیش آیا۔ تاہم اسے اگر عالم بیداری ہی کا واقعہ مانا جائے تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پھر وہی ہو سکتی ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں البحر الابیض اور البحر الازرق آ کر ملتی ہیں۔ ایک ہی جگہ ہے پھر اس علاقے میں جہاں پر دریائے نیل دو شاخوں میں بٹ جاتا ہے، اور وہ دو شاخیں آ کر وہاں ملتی ہیں۔ ایک کو البحر الابیض کہتے ہیں، سفید دریا، اور دوسرے کو ازرق، نیلا دریا، وہ دونوں وہاں ملتے ہیں۔ یہی ایک جگہ ہے جس کو مجمع البحرین کہا جا سکتا ہے اگر جغرافیے کے لحاظ سے دیکھا جائے۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ اگر رویا ہے تو پھر اس سوال پر تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں۔ صاحب تفہیم القرآن نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی پوری زندگی جن علاقوں میں گزاری ہے ان میں اس ایک مقام کے سوا کوئی مجمع البحرین نہیں پایا جاتا، یعنی دو دریا جہاں ملتے ہوں اور کوئی جگہ نہیں۔ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ واقعہ وہاں پیش آیا ہے۔ اور اسی طرح سے اس ایک مجمع البحرین کے علاوہ واقعے میں جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کا کوئی ذکر چونکہ بائبل میں نہیں ہوا، تو اس وجہ سے یہ سوال باقی رہتا ہے کہ آخر یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے ایک سفر کیا، ان کے ساتھ ان کا ایک شاگرد بھی تھا، تو پھر اس کا ذکر تاریخ میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوال بھی ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو اس کو واقعہ مانتے ہیں۔ اس کو عالم رویا کا معاملہ سمجھ لیجئے، اس سوال کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بہرحال یہ صورت ہے۔ اب اس میں یہ فرمایا ہے کہ ان کے مقابل میں صبر کرو اے پیغمبر، یہ کانٹیکسٹ ہے، واقعے کا سیاق و سباق ہے۔ ان کے مقابل میں صبر کرو اے پیغمبر، اور اس کے لیے وہ واقعہ سامنے رکھو۔ اب واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یعنی واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب اگر عالم رویا میں ہے تو گویا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے شاگرد کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنے شاگرد کے ساتھ چل رہے ہیں یہاں تک کہ شاگرد بھی محسوس کرتا ہے کہ چلتے ہی جا رہے ہیں، ایک لمبا سفر ہے، کوئی منزل نہیں آ رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں چلتا رہوں، یعنی مجھے چلتے ہی رہنا ہے یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یعنی یہ گویا میری منزل ہے۔ تو جب تک وہ مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہیں آتی میں اپنا یہ سفر منقطع نہیں کروں گا، میں چلتا رہوں گا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے شاگرد سے جو ان کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا کہ حتیٰ ابلغ مجمع البحرین وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقَبًا، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا اسی طرح سال ہا سال چلتا رہوں، یعنی میں رکوں گا نہیں، مجھے منزل پر جانا ہے۔ ایسے ہے نا کہ جیسے کسی کو بتایا گیا ہو کہ جہاں دو دریا ملیں گے تم اس طرح چلتے چلے جاؤ، جہاں دو دریا ملیں گے وہاں منزل مقصود ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ اگر سال ہا سال تک بھی چلتا رہوں تو میں اس سفر میں رکوں گا نہیں۔ میں نے لکھا ہے یہ اس سفر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عزم و جزم اور ذوق و شوق کا اظہار ہے، اور اس کے لفظ لفظ سے ٹپک رہا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں یا تو، یعنی سیدنا موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں یا تو مجمع البحرین میں اس مقام تک پہنچ جاؤں گا جہاں پہنچنے کے لیے مجھے ہدایت ہوئی، مجھے کہا گیا ہے کہ تم چلتے رہو یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک پہنچ جاؤ، یا پھر اسی منزل مقصود کی تلاش میں سال ہا سال گزارو۔ یہ عزم ہے، یہ ارادہ ہے، مجھے پروردگار نے کوئی بہت بڑی چیز بتانے کے لیے بلایا ہے،
تو اب میں رکوں گا نہیں، میں چلوں گا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ جاؤں، اور اگر وہ منزل برسوں تک نہیں آئے گی تو میں برسوں تک چلتا رہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمت ہے تو اس سفر میں ساتھ دو، ورنہ یہ بندہ تو بہرحال اس محبوب سفر پر روانہ ہو رہا ہے، اور اس عزم کے ساتھ روانہ ہو رہا ہے کہ یا تن رسد بجانا یا جان تن برائے، یعنی مجھے تو اپنا سب کچھ اب اس سفر کے لیے قربان کر دینا ہے۔ تو یہ گویا عزم و جزم ہے جو انہوں نے اپنے شاگرد کے سامنے رویا میں ظاہر کیا یا عالم واقعہ میں ظاہر کیا، اور یہ کہا کہ میں چلتا رہوں۔ فلما بلغا مجمع بینہما، تو جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، یعنی منزل آ گئی، دریاؤں کی جگہ جہاں دریا مل رہے تھے وہاں پہنچے، تو نسیا حوتہما، تو اپنے ناشتے کی بنی ہوئی مچھلی بھول گئے، یعنی جو ساتھ لے کے چل رہے تھے، یا دیکھا انہوں نے کہ ان کے ساتھ ناشتے کی مچھلی بھی ہے، بھنی ہوئی مچھلی لے کے ناشتے کے لیے انہوں نے کوئی چیز ساتھ لی تھی، تو اس کو لے کے چل رہے تھے، وہ بھول گئے، شاگردی نے اٹھا رکھی ہوگی۔ تو جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو اپنے ناشتے کی بنی ہوئی مچھلی بھول گئے۔ اس میں جو الفاظ ہیں وہ اتنے ہی ہیں کہ مچھلی بھول گئے۔ میں نے وضاحت کی ہے کہ اس کے لیے آگے غدا کا لفظ استعمال ہوا ہے، بے بھنی یا زندہ مچھلی کے لیے یہ لفظ کسی طرح موضوع نہیں ہے، اس لیے یہ اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ مچھلی بھنی ہوئی، یعنی زندہ مچھلی کو اول تو لے کے اتنا لمبے سفر پر جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور پھر آگے اس کو ناشتہ کہا ہے، وہ اپنے ناشتے کا بخچا یا اس کی کوئی تھیلی یا جس طرح سے ہمارے ہاں ناشتہ باندھا جاتا ہے وہ بھول گئے۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی تھی۔ تو جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو اپنے ناشتے کی بھنی ہوئی مچھلی بھول گئے، اور اس نے، یعنی وہ وہاں رکھا انہوں نے، آگے چلے تو شاگرد نے پلٹ کے دیکھا، وہ آگے بیان کرے گا، پلٹ کے دیکھا کہ بھنی ہوئی مچھلی تڑپ کر نکلی اور دریا میں چلی گئی، یعنی مچھلی زندہ ہوئی، تڑپ کر نکلی، اور وہ اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ناشتے کی بنی ہوئی مچھلی بھول گئے اور اس نے دریا میں سرنگ لگا کر اپنی راہ لی، تو دریا میں چلی گئی جیسے کہ مچھلیاں جاتی ہیں۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو جب دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو اپنے ناشتے کی بنی ہوئی مچھلی بھول گئے اور اس نے دریا میں سرنگ لگا کر اپنی راہ لی۔ فلما جاوزا، اب یہ واقعہ ہو گیا، شاگرد نے اس کو دیکھ لیا، ذکر نہیں کیا سیدنا موسیٰ سے، وہ اس سے آگے بڑھ گئے۔ ان کو کوئی علامت بتائی گئی تھی کہ ایسا ہوگا تو وہاں رک جانا، یعنی جب دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ پر پہنچو گے تو ایک واقعہ ہوگا، وہی تمہاری منزل مقصود ہے۔ وہ واقعہ پیش نہیں آیا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ پھر جب آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا، قال لفتاہ آتنا غدانا، بھائی وہ ہمارا ناشتہ کھانا جو باندھا گیا تھا وہ لو، کھاتے ہیں۔ لقینا من سفرنا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمارے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تکان ہو گئی، لمبا سفر تھا، ذرا ناشتہ دان لاؤ، کھا پی لے۔ جیسے ہی انہوں نے مانگا، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، جیسے ڈرے مارے بہت ہی تردد کے ساتھ کوئی اپنی بات بیان کرتا ہے، اس نے بات چھپائی تھی، بیان نہیں کیا تھا۔ شاگرد نے کہا کیا عرض کروں، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، یعنی جہاں سے وہ دونوں دریا شروع ہوتے ہیں، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے کچھ دیر کے لیے مچھلی کا خیال نہیں رہا، یعنی میں منظر میں گم ہو گیا، اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا، اور حضرت کیا عرض کروں، یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے غافل کر دیا کہ میں اسے یاد رکھوں، اور اس نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ تلاش کر دی۔
یعنی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، آخر ناشتہ ہے، بھنی ہوئی مچھلی ہے، یاد آ گیا تھا اٹھا لاتا، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا تو مچھلی نے چھلانگ لگائی اور وہ زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے، اب اس کے بعد آپ ناشتہ مانگ رہے ہیں تو کیا پیش کروں؟ یہ سب تو ہو گیا یہ سارا معاملہ۔ تو یہ گویا بڑے شستہ الفاظ میں ڈرتے ڈرتے شاگرد نے اپنی معذرت پیش کی ہے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس میں اگر غور کر کے دیکھیے تو جو آدمی عربی زبان سے اور اس کے ادب سے واقف ہے تو ایک ایک لفظ رک رک کر ادا کیا گیا، اور قرآن نے اس کو بالکل اسی طرح بیان کیا ہے، یعنی جیسے جھجکتے جھجکتے کوئی بات بیان کی جاتی ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اصل میں لفظ رعیتا آیا ہے، یہ اس جملے میں قائل کی جھجک کو ظاہر کر رہا ہے، ہم نے ترجمہ اسی رعایت سے کیا ہے۔ جھجکتے جھجکتے ڈرتے ڈرتے اس نے یہ پورا قصہ سنا دیا کہ جی یہ ہوا ہے، اور بس اب میں اپنی کوتاہی کی معذرت ہی کر سکتا ہوں، غلطی ہو گئی، شیطان ہی نے بلا دیا، لیکن میرے پاس ازالے کی کوئی صورت بھی نہیں تھی، میں لے آتا جا کے، اب وہ مچھلی دریا میں چلی، یہ اس نے معذرت پیش کر دی۔ ابھی یہ قصہ جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر